اس پیراگراف کی تشریح آئے صبح قریش کی آنکھیں کھلیں بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس کی تشریح کرنے سے پہلے ہم یوں سٹارٹ کریں گے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مکہ سے مدینہ ہجرت کا عزم فرمایا تو اس وقت اہل قریش آپ کے خلاف ہو گئے اور انہوں نے نعوذ باللہ آپ کے خلاف قتل کی سازش تیار کی، اور اس مقصد کے لیے وہ آپ کے گھر کے باہر آ کر کھڑے ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر غفلت کی نیند طاری کر دی اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں سوتا چھوڑ کر جبل سور میں جا کر پوشیدہ ہو گئے۔ صبح جب قریش کی آنکھیں کھلیں تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ پلنگ پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بجائے حضرت علی رضی اللہ عنہ تعالیٰ ہیں۔ انہیں اس بات پر بہت زیادہ غصہ آیا اور انہوں نے حضرت علی کو پکڑا اور حرم میں جا کر قید کر دیا، لیکن آپ حضرت علی کو زیادہ دیر تک قید نہ رکھ سکتے تھے کیونکہ وہ ابو طالب کے بیٹے تھے اور حضرت ابو طالب اس وقت اہل مکہ کے سردار تھے، اس لیے انہوں نے سردار کے ڈر سے حضرت علی رضی اللہ عنہ تعالیٰ کو رہا کر دیا، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے جبل سور کے دروازے کے قریب آ گئے۔ جیسے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے ان کی آہٹ سنی تو آپ بہت زیادہ افسردہ ہو گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ دشمن ہمارے بہت قریب پہنچ چکے ہیں، اور اگر اپنے قدم پر ان کی نظر پڑ جائے تو وہ یقینی طور پر ہمیں دیکھ لیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، یعنی گھبراؤ نہیں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ پر بہت زیادہ یقین تھا، اور اسی یقین کا اظہار انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق سے کیا کہ جس خدا نے ہمیں مکہ سے یہاں غار میں حفاظت سے پہنچا دیا ہے تو وہ یقینی طور پر ہماری حفاظت کرے گا، اور اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے، اس لیے ہمیں کسی صورت بھی گھبرانا نہیں چاہیے۔ الفاظ معنی: محبوس، قید، دہانے، دروازے، آہٹ، آواز۔ قریش نے اشتہار دیا، یہاں سے لے کر حضرت ابوبکر کے غلام بن فہیرہ نے چمڑے پر فرمان عمل لکھ کر دیا۔ اگر اس پیراگراف کی تشریح آئے تو آپ نے اس طرح سے سٹارٹ کرنی ہے کہ جب قریش ہر طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑنے میں ناکام ہو گئے اور انہوں نے نعوذ باللہ جو قتل کا ارادہ کیا تھا اس میں بھی انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرتے رہے مختلف پہاڑوں کے ارد گرد بھی انہوں نے دیکھا، جب اس میں بھی ناکام ہوئے تو اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ لوگوں کو لالچ دیا جائے، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے اعلان کیا اور ایک اشتہار جو ہے وہ شائع کروایا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تعالیٰ کو گرفتار کرے گا تو اس کو ایک خون بہا کے برابر یعنی 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ اس دور میں خون کا بدلہ خون لیا جاتا تھا، یعنی اگر ایک انسان دوسرے انسان کو قتل کرتا تھا تو یا تو اس کو قتل کیا جاتا تھا یا پھر لواحقین کو اس خون بہا کے طور پر رقم ادا کی جاتی تھی، اور وہ رقم جو ہے وہ 100 اونٹ کے برابر تھی۔ تو یہاں پر بھی انہوں نے اسی بات کا اعلان کیا کہ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا حضرت ابوبکر کو گرفتار کر کے لائے گا تو اس کو خون کے بدلے کے برابر یعنی 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ اس دور میں 100 اونٹ جو ہے وہ ایک بہت بڑا انعام تھا۔ تو سراقہ بن جیشم نے جیسے ہی سنا کہ اتنا بڑا انعام مل رہا ہے تو وہ انعام کے لالچ میں نکلا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار سے روانہ ہو رہے تھے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا اور تیزی سے گھوڑا دوڑایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ گیا، لیکن گھوڑے نے جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو اس کو بہت شدید ٹھوکر لگی اور وہ گر پڑا۔ اس دور میں فال نکالی جاتی تھی اور یہ دیکھا جاتا تھا کہ یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں، جس طرح اسلام کے بعد استخارہ کا عمل ہمیں بتایا گیا کہ ہم استخارہ کریں کہ یہ کام کرنا ہمارے لیے بہتر ہوگا یا نہیں، تو اس دور میں فال نکالی جاتی تھی اور عام طور پر فال جو ہے وہ تیر کے ذریعے نکالی جاتی تھی۔ تو سراقہ بن جیشم نے بھی اپنی ترکش سے فال کے تیر نکالے اور
یہ دیکھنے کے لیے کہ حملہ کرنا چاہیے یا نہیں۔ اس نے جب تیر نشانے پر چھوڑا تو جواب اس کا نہیں نکلا، لیکن ایک طرف 100 اونٹوں کا انعام تھا اور یہ بہت قیمتی معاوضہ تھا، تو اس نے سوچا کہ اگر میں تیر کی بات مان لیتا ہوں اور حملہ نہیں کرتا تو اتنے بڑے انعام سے محروم رہ جاؤں گا، لہٰذا اس نے تیر کی بات نہ مانی اور دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا اور گھوڑے کو آگے بڑھایا، لیکن اس دفعہ گھوڑے کے پاؤں زمین میں مکمل طور پر دھنس گئے اور گھوڑا جو ہے وہ ایک قدم بھی آگے نہ چل سکا۔ اس وقت وہ گھوڑے سے دوبارہ اترا اور پھر جب فال نکالی تو اب بھی وہی جواب تھا، اور یہ دوبارہ جو اس نے تجربہ کیا اور اس میں بھی جب یہی آیا کہ حملہ نہیں کرنا چاہیے تو اس کی طاقت جواب دے گئی، اور اس سے اس بات پر یقین ہو گیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ کچھ اور نشانیاں ہیں اور یہ یقینی طور پر نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے۔ تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور بتایا کہ قریش نے اس طرح اشتہار دیا ہے اور لوگوں کو انعام کا لالچ دینے کی کوشش کی ہے، اور میں بھی اسی انعام کے لالچ میں آپ کو گرفتار کرنا چاہتا تھا، لیکن میں اس میں ناکام ہوا ہوں۔ اب میری درخواست ہے کہ آپ مجھے امن کی تحریر لکھ دیں تاکہ میں امن سے مکہ واپس جا سکوں۔ حضرت ابوبکر کے غلام بن فہیرہ نے چمڑے پر سراقہ بن جیشم کو امن کی تحریر لکھ کر دی تاکہ اس سے کوئی جو ہے وہ نقصان نہ پہنچا سکے۔ الفاظ معنی: اشتہار دینا، اعلان کرنا، خون بہا، خون کا بدلہ، ترکش، تیر دان، فعال، شگون، گراں بہا، قیمتی، معاوضہ، رقم، بدلہ، مقرر، دوبارہ، ہمت پست ہونا، حوصلہ ہار جانا، آثار، نشانیاں، فرمان امن، امن کی تحریر۔ تشریف آوری کی خبر مدینہ میں پہلے ہی پہنچ چکی تھی، یہاں سے لے کر تمام شہر تکبیر سے گونج اٹھا۔ اگر اس پیراگراف کی تشریح آئے تو آپ نے اس طرح سے سٹارٹ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ جانے کا عزم فرمایا تو اہل قریش آپ کے خلاف ہو گئے اور انہوں نے آپ کے راستے میں بہت سی رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کی تاکہ آپ مدینہ ہجرت نہ کر سکیں۔ کبھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف قتل کا منصوبہ بنایا اور کبھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرفتاری پر انعام کا اعلان کیا، لیکن انہیں ہر طرح سے ناکامی حاصل ہوئی کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے ساتھ تھی۔ اس طرح آپ مکہ سے مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ میں آمد کی خبر پہنچ چکی تھی، لوگ بہت شدت کے ساتھ آپ کا انتظار کر رہے تھے، بچوں سے لے کر بڑوں تک ہر کوئی آپ کے انتظار میں تھا۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ بہت فخر اور جوش سے کہتے تھے کہ ہمارے شہر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہے ہیں۔ لوگ اس انتظار میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائیں، اور اسی لیے جیسے ہی صبح کا وقت ہوتا تو وہ نکل کر اپنے گھروں سے شہر کے باہر جمع ہو جاتے اور دوپہر تک انتظار کرتے رہتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد نہ ہوتی تو حسرت اور مایوسی کے ساتھ واپس آ جاتے۔ اسی طرح ایک دن انتظار کر کے وہ مایوس ہو کر اپنے گھروں میں واپس آ چکے تھے کہ ایک یہودی نے قلعے سے دیکھا اور نشانیوں سے پہچانا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں۔ تو جیسے ہی اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانا تو اس نے اہل عرب کو پکارا کہ اے لوگوں، تم لوگ جس کا انتظار کرتے تھے وہ آ گیا ہے۔ تمام لوگ فخر اور جوش کے ساتھ مدینہ سے باہر آ گئے اور تمام شہر جو ہے وہ اللہ اکبر کے نعرے سے گونج اٹھا کہ اللہ بہت بڑا ہے، وہ اپنے نبی کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ تشریف آوری، آمد، ہماتن، مکمل، چشم انتظار، شدت سے انتظار کرنا، تڑکے، صبح سویرے، قرائن، قیاس، نشانی، تکبیر، اللہ اکبر۔ سوالات کے جوابات۔ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا مراد ہے؟ ہجرت کی لغوی معنی ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ منتقل ہونا، مگر ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مراد اللہ کے حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ سے مدینہ ہجرت کرنا ہے۔ سوال نمبر 2، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سے سال ہجرت فرمائی؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے 13ویں سال مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی۔
سوال نمبر 3، حضرت امیر سے کون سی شخصیت مراد ہیں؟ جواب، حضرت امیر سے مراد حضرت علی رضی اللہ عنہ تعالیٰ ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ کے شوہر تھے۔ سوال نمبر 4، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے کیا ارشاد فرمایا؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج مدینے روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو، صبح کو سب امانتیں جا کر واپس دے آنا۔ سوال نمبر 5، حضرت اسماء رضی اللہ عنہ تعالیٰ کون تھیں؟ جواب، حضرت اسماء رضی اللہ عنہ تعالیٰ حضرت ابوبکر صدیق کی بڑی بیٹی تھیں۔ سوال نمبر 6، قریش نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر کو گرفتار کرنے کا کیا انعام مقرر کیا؟ جواب، قریش نے اعلان کیا کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا حضرت ابوبکر کو گرفتار کر کے لائے گا، اس کو ایک خون بہا کے برابر 100 اونٹ کا انعام دیا جائے گا۔ سوال نمبر 7، سراقہ بن جیشم کیسے طائب ہوا؟ جواب، سراقہ بن جیشم انعام کی لالچ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر اس نے فال نکالی، لیکن فال کا جواب نہیں نکلا۔ اس نے 2 دفعہ فال نکالی مگر جواب نہیں نکلا، لیکن انعام کی وجہ سے اس نے فال کی بات نہ مانی اور گھوڑا آگے بڑھایا۔ گھوڑا گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمان عمل لکھ کر دینے کی درخواست کی اور گرفتار کرنے سے تائب ہوا۔ تشریح کرنے کا طریقہ۔ تشریح کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے مصنف کا نام لکھنا ہے، مولانا شبلی نعمانی، سبق کا عنوان ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صنف ادب سیرت نگاری، ماخذ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد حوالہ متن یا سیاق و سباق۔ علامہ شبلی نعمانی نے ہجرت کے واقعے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے ہجرت کا مفہوم، وجوہات اور قریش کی سازشوں پر روشنی ڈالی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ نے کامیابی سے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی اور اس طرح کفار مکہ کی سب سازشیں ناکام ہوئیں۔ اس کے بعد آپ کی تشریح سٹارٹ ہوگی۔ تشریح آپ کی زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے، اس میں آپ حوالہ جات دے سکتے ہیں، احادیث کوٹ کر سکتے ہیں، قرآنی آیات کوٹ کر سکتے ہیں، اشعار کوٹ کر سکتے ہیں، تو پھر آپ کو تشریح میں 5 میں سے 5 نمبر مل جاتے ہیں۔ لیکن آپ کا سیاق و سباق یا حوالہ متن جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں ہونا چاہیے، صرف جو آپ کا سبق ہے اس کا مین تھیم ہونا چاہیے، یعنی 2 یا 3 لائنوں میں، اس سے زیادہ نہیں۔